3 کام اگر ہم اپنی زندگی میں شروع کر دیں، ہماری زندگی خوشحال ہو جائے، خوشحال زندگی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ایک کام، ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، بڑے مالدار تھے، مال تھا ان کے پاس، ضرورت کی ہر چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی تھی۔ غربت کا زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ضرورت کی ہر چیز ہوتی تھی۔ لیکن ان کے ساتھ ایک کام تھا کہ جب بھی وہ سفر میں جاتے تھے، ان کا سفر بڑی مشکلات سے گزرتا تھا۔ کھانے کی بھی سب کچھ موجود ہے، سواری بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود بھی ان کو سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی، بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ وہ بڑے تنگ ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے میرے سے؟ میرے پاس سواری بھی ہوتی ہے، کھانے کی چیزیں بھی ہوتی ہے، ساری سہولیات ہوتی ہیں، پھر بھی میں مشقت والا سفر میرے اوپر آتا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ جیسے آج کل کسی کی زندگی میں سب کچھ ہو، اب مجھے کل ایک بندہ بتانے لگا کہ پیسہ بہت آتا ہے، پیسہ بہت آتا ہے، لیکن رکتا نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کوئی حل مجھے بتائے۔ اسی طرح وہ صحابی بھی پریشان کہ یہ کیا وجہ ہے؟ سارا کچھ موجود ہے، پھر بھی زندگی بڑی تنگ دست، پھر بھی مشقت، یعنی سفر بڑی مشقت سے گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، جب بھی میں سفر کرتا ہوں میرے پاس کھانے پینے کی ہر چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرا سفر بڑی مشقت سے گزرتا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اب جب تو سفر میں جایا کر تو ایک عمل کیا کر۔ اب جب بھی تو نے سفر کرنا ہو، سفر کا ارادہ کرنا ہو، گھر سے نکلتے وقت تو ایک عمل کیا کر، تیرا سفر بڑا پرسکون گزرے گا۔ کہا یا رسول اللہ بتائیے کیا عمل؟ فرمایا کہ 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ، 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ، تیرا سفر بڑا عافیت کے ساتھ گزرے گا۔ وہ 5 سورتیں کیا ہے؟ ایک قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، تبت کو چھوڑ دے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ آخری 6 صورتوں میں تبت کو چھوڑ دے، باقی 5 صورتیں بنتی ہیں نا، تو فرمایا ان کو پڑھ، لیکن پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ جب ختم ہو جائے آخر میں ایک دفعہ پھر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب 5 صورتیں 6 بسم اللہ ہو گئی۔ کہا جب تو نے سفر کرنا ہے تو سفر کے ابتدا میں ان 5 صورتوں کو 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ، تیرا سفر بڑا خوشگوار گزرے گا، بڑا اچھا گزرے گا، کوئی مشقت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی تجھے پیش نہیں آئے گی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس عمل کو اپنی زندگی میں شروع کیا، تب سے میرا کوئی سفر مشقت والا نہیں ہوا، کوئی سفر پریشانی والا نہیں ہوا۔ اب میں سفر میں جب جاتا ہوں تو میں سب سے زیادہ خوشحال ہوتا ہوں، سب سے زیادہ پرسکون ہوتا ہوں جب اس عمل کو میں نے کیا، اور اس عمل کے بعد جب میں نے سفر شروع کیا تو کیا فرمایا؟ میری زندگی اب کیا ہے؟ خوشحال ہوتی ہے، عافیت والی ہوتی ہے، برکت والی ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا بھی تو سفر ہی ہے نا، ہم کون سے مستقل یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں؟ تو ہم بھی سفر میں ہیں، اور ہم نے بھی اگر اپنی زندگی کو خوشحال بنانا ہے، اپنی زندگی سے پریشانیوں کو دور کرنا ہے، تو پھر ہمیں بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ جب بھی ہم صبح اٹھے تو ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیا کریں، آپ کا سارا دن انشاءاللہ خوشیوں سے گزرے گا، عافیتوں کے ساتھ گزرے گا، برکتوں کے ساتھ گزرے گا۔ صبح اٹھ کے اس عمل پہ 1-2 منٹ بھی نہیں لگتے، لیکن اگر آپ نے زندگی خوشحال بنانی ہے، میں نے 3 چیزیں بتانی ہیں آپ کو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز جو بتائی وہ یہ عمل بتایا ہے۔ آپ نے اگر خوشحال زندگی گزارنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھ کر 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لینی ہے۔ کہہ دینا مولا اس صحابی کو تیرے نبی نے یہ عمل دیا تھا اور اس کا سفر بڑی آسانی سے گزرتا تھا، مولا میں بھی تو ایک مسافر ہی ہوں، میں نے بھی یہ زندگی گزارنی ہے۔ کبھی قرض کی ٹینشن، کبھی بیماریوں کی ٹینشن، کبھی غربت تنگدستی کی ٹینشن، کبھی گھر نہ ہونے کی ٹینشن، کبھی سواری نہ ہونے کی ٹینشن، کبھی بچوں کی وجہ سے کوئی ٹینشن، کبھی رشتہ داروں کی وجہ سے، کبھی دشمنوں کی وجہ سے۔ مولا یہ ساری ٹینشنیں دور کر دے، اس زندگی کی گاڑی کو بڑی خوشحال کے ساتھ اختتام تک پہنچا دے، اور اس عمل کو کرے تو صحیح۔
ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا جب کرونا تھا ہر بندہ اس وقت کاروبار کا روڑا رو رہا تھا، کام نہیں ہے، ہر جس سے پوچھتے تھے سب یہی کہہ رہے تھے کام نہیں ہے، اور واقعی ہوا، ملک کیا کہ پوری دنیا بند پڑے، پورے دنیا کے بازار جو ہے وہ گھاٹے میں جا رہے تھے۔ تو اس نے کہا اس دوران بھی میں ان صورتوں کو پڑھتا تھا اور سارا دن پڑھتا رہتا تھا، دن میں 100 200 300 دفعہ پڑھ لیتا تھا۔ فرمایا میرے پاس میرے پاس اتنے گاہک آتے تھے کہ میں مجبور ہو جاتا تھا ان کو واپس کر دیتا تھا، بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، جاؤ۔ تو اللہ والے نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ آپ پیسوں کو پھینک رہے ہوتے تھے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، جاؤ جاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، گاہک آتا ہے تو پیسہ لے کے آتا ہے، کچھ کمائی ہوگی، لیکن آپ کہتے تھے بھائی میرے پاس مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی بہت رکھا ہوا ہے، لہٰذا جاؤ یہاں سے۔ کیوں؟ اس عمل کے بدولت جادو اس عمل سے ٹوٹ جاتا ہے، برکتوں کے دروازے اس عمل سے کھل جاتے ہیں، عافیتوں کے دروازے اس عمل سے کھل جاتے ہیں، خوشیوں کے دروازے اس عمل سے کھل جاتے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس عمل کے اندر کتنی تاثیر ہے۔ آپ دیکھیں جادو کیوں نہیں ٹوٹتا ہوگا، اس میں وہ 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر یہودیوں نے جادو کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ 2 صورتیں عطا ہوئی۔ اگر جادو کو ختم کرنے کے لیے اس سے کوئی طاقتور عمل اللہ کے ہاں ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو وہ دیتا، یہ نہ دیتا۔ نبی اعلیٰ ہے، جو عمل دیے وہ بھی سب سے اعلیٰ دیا۔ اللہ نے میرے نبی کو وہ چیز دی کہ اس سے اعلیٰ میرے رب کے خزانوں میں تھی نہیں، اس لیے اللہ نے میرے نبی کو وہ دیا۔ اگر ان 2 صورتوں سے بڑھ کر جادوگر کے جادو کو توڑنے والا کوئی عمل ہوتا تو اللہ میرے نبی کو وہ عمل دیتے، یہ 2 صورتیں نہ دیتے۔ اس کا مطلب یہ کہ جادو کو توڑنے کے لیے جتنے وظائف ہیں سب کے سب اس 2 صورتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ان 2 صورتوں میں جو طاقت اللہ نے رکھی، ان 2 صورتوں میں اللہ نے جو طاقت رکھی آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو اس میں وہ صورتیں آ رہی ہے، قل یا ایھا الکافرون، یہ وہ صورت ہے جو دنیا کے سارے شیاطین کو، سارے جادوگروں کو چیلنج کر رہا ہے، بڑے بڑے کافروں کو چیلنج۔ قل کہہ دو ان کافروں سے، یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے کہہ دو، چیلنج کیا جا رہا ہے، لا اعبد ما تعبدون، ہم اس چیز کی عبادت نہیں کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور آخر میں سارا یہ بار بار تکرار یہی ہو رہا ہے کہ نہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے، نہ تم ہمارے معبود کی عبادت کرو گے، لیکن آخر میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب، ہمارے لیے ہمارا دین، تم اپنا دین اپنا مذہب سنبھال کے رکھو، ہمارا دین حق ہے، سچ ہے، وہ ہمارے پاس رہے گا۔ یہ چیلنج کیا جا رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے شیاطین کو، بڑے بڑے کافروں کو چیلنج ہو رہا ہے۔ اور جو بندہ ایسے شریر جنات کے زد میں ہو کہ چھٹکارا نہ ملے، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھ کے دیکھیں، سورۃ الکافرون ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ جو بندہ پڑھے گا، بڑے سے بڑا جادو جن سب جل کے خاک ہو جائیں، کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، یہ وہ صورت ہے جس میں ساری توحید ہے، توحید سے بھری ہوئی صورت ہے، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے حسب نسب کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کے حسب نسب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار نے کہا ہم تو آپ کو جانتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان تک بخاری شریف میں موجود ہے، جو ابھی حسب نسب میں نے بیان کیا، اور فرمایا کتابوں میں آیا کہ ہر مسلمان کو یہاں تک یاد ہونا چاہیے اپنے نبی کا حسب نسب، اپنے نبی کا حسب بن عدنان تک ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے، اور یہ بخاری شریف تک ہے جو بغیر کسی اختلاف کے، اس سے آگے پھر اختلاف کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام تک بھی موجود ہے۔ رحمت للعالمین ایک کتاب ہے سیرت کی، اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کو لکھا گیا ہے۔
لیکن وہ اختلاف کے ساتھ ہے. لیکن عدنان تک تو بغیر اختلاف کے بخاری شریف آپ بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا یار ہم تو آپ کو جانتے ہیں، آپ فلاں کے بیٹے، وہ فلاں کے، وہ فلاں کے، وہ فلاں کے. یہ اللہ کون ہے؟ اس کو کس نے بنایا؟ یہ کب سے پیدا ہوا؟ پھر یہ صورت نازل ہوئی. قل کہہ دو ان سے هو اللہ احد، وہ ایک ہے، احد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کسی نے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا. اس میں وہ صورتیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایک ایک صورت کے گہرائی پہ چلے جائے. اور ایک دوست باہر کے ملک میں رہتے، اکثر کبھی کبھی مجھ سے فون پہ بات کرتے، کہنے لگے کہ میں سارا دن قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں، اتنا پڑھتا ہوں کہ، اور جب اس کو پڑھتا ہوں اس کی نے جو برکت بتائی ہے نا، کہا میرے پاس پیسہ اتنا آتا ہے کہ میں اس کو پڑھنا بند کر دیتا ہوں. اور کہنے لگا کہ میں جو کام کرتا ہوں وہی کام یہاں اور بھی لوگ کرتے ہیں. کہا مجھے ایک نوجوان مسلمان ملا کسی ملک کا، اس کو رونا شروع ہو گیا، کام کوئی نہیں ہے. کہا میں نے کہا یار کام تو بہت ہے. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا کہ آج کے دن کے بتاؤں میں نے اتنے ڈالر کما لیے. وہ حیران ہو گیا کہ آپ نے اتنے ڈالر کیسے کما لیے؟ ہم تو صبح سے ایسے ہی پھر رہے. کہا میں نے کہا اگر میں کہوں کہ یہ قل هو اللہ احد کی برکت ہے تو مانے گا نہیں. کیوں؟ اب اس وقت مسلمان کو یہ سمجھانا مشکل ہو گیا کہ مصلے سے روٹی ملتی ہے، سجدے سے روٹی ملتی ہے، اللہ کے گڑ گڑانے سے روٹی ملتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بھاگ دوڑ کرو، دھوکے دو، جھوٹ ہو، فراڈ، یہ وہ، تب پیسہ آئے گا. یا آپ کو کس نے کہا کہ مسلے سے پیسے؟ کیوں؟ مسلمان کو اعمال سے دور ہو گئے نا، اعمال والی زندگی، مسنون اعمال سے ہم اتنے دور ہو گئے کہ اب ہم مسلمان کو یہ سمجھانا مشکل ہو گیا کہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت اور عافیتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. مسلمان ہی اعتراض شروع کر دیتا ہے کہ یہ وظیفے کچھ بھی نہیں ہے، بس بھاگ دوڑ محنت کرو اللہ دے گا. اس نے کہا میں اور پھر اس دنیا کا بندہ، دوسرے ملکوں میں جتنا اسلام پاکستان میں ہے اتنا دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، لیکن جتنا عمل دوسرے ملکوں میں کیا جا رہا ہے اتنا عمل پاکستان میں نہیں کیا جا رہا. تو ان کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں، سارا دن میرا اتنا اللہ مجھے دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ جو بندہ ایک سارا دن لگا کے کماتا ہے وہ 2 گھنٹوں میں کما کے واپس آ جاتا ہوں، صرف قل هو اللہ احد کی برکت سے. سارا دن پڑھتا رہتا ہوں قل هو اللہ. تو آپ نے اس عمل کی پابندی کرنی ہے. یہ جو عمل میں نے بتایا نا شروع میں، اس عمل کو آپ نے لازمی اس عمل پہ پابندی کرے. ایک عمل تو اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے، ٹھیک ہے؟ خوشحال زندگی کے لیے 3 عمل میں نے بتانے تھے، ایک عمل میں نے بتا دیا ہے. اب دوسرا عمل خوشحال زندگی کے لیے کیا ہے؟ دوسرا عمل خوشحال زندگی کے لیے قدم قدم پہ شکر گزاری اپنے اندر پیدا کرے. ناشکری کے الفاظ زبان پہ کبھی نہ لائے، قدم قدم پہ کہے مولا تیرا شکر ہے، جو تو نے دیا ہے میں اس قابل نہیں تھا، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تو نے مجھے دے دیا. ورنہ اگر میرے عملوں کو دیکھا جائے، اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں تو ایک قطرے پانی کا بھی لائق نہیں ہوں. تو مجھے اتنا عطا کر رہا ہے، اتنا عطا کر رہا ہے، ورنہ میں تو ایک قطرے پانی کا لائق بھی نہیں ہوں.